بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی سیرت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ ہمارے نوجوان چونکہ اس طرح آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ اب کتابیں پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے، خاص کر پاکستان میں کتب پڑھی نہیں جاتی اور لوگوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زندگی کے بارے میں آگاہی بھی اس طرح نہیں ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ اور میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، یہ اب اس کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ساتھ کی صورت میں ساتھ کوشش کروں گا، کرتا رہوں، تاکہ لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو آپ کے اقدامات تھے، آپ کیسے جو زندگی کے بارے میں جتنے پہلو ہیں وہ بتائے جائیں، تاکہ ہم وہاں سے سیکھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی، آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت دنیا میں آپ تشریف لائے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق رسول اللہ کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے اور محبوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور ولادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کو پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر، آپ کی والدہ فرماتی ہیں، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی گئی اور شکر ادا کیا گیا، اور آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور عربوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو دیہاتی خواتین ہیں وہ مضبوط اور ظاہرہ طاقتور ہوتی ہیں تو ان کا دودھ پلایا جائے، تاکہ بچہ جو ہے وہ بھی طاقتور اور مضبوط ہو۔ تو اس کے حساب سے آپ کو جو ہے نا دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کرنا تھا، اور اس پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا آپ کو۔ ان کا تعلق بنی سعد سے تھا، اور رضاعت کے دوران حضرت علیمہ نے برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ حیرت میں رہ گئیں۔ قحط کے دن تھے، جانور دودھ نہیں دے رہے تھے۔ جب آپ کو گھر لے کر گئیں تو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں، میرے شوہر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ایک بابرکت روح ہے۔ یہ آپ کی برکتیں تھیں جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وہاں پر تشریف لے جانے کے بعد جہاں پر قحط تھا، بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، ان کے دودھ تک خشک ہو چکے تھے، تو آپ کی برکت سے ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اور حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قحط زدہ خطے سے قحط ختم ہو گیا۔ ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ جہاں سے ہماری بکریاں چرتی ہیں وہاں سے بکریوں کو چرایا جائے، کیونکہ ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ ہی نہیں ختم ہوتا تھا، بھرے رہتے تھے۔ پروانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ وہ خود حیران ہو گئے وہاں پر کہ یہ کیا ہو گیا ماجرا ہے، کہ یہاں اب کچھ دن پہلے تو یہ حالت تھی کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، قحط کی عالم ہے، جانور دودھ دینا چھوڑ گئے تھے پورے علاقے کے، اور خشک پڑا تھا، خشک سالی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی آپ کے آنے سے
کہ دائی علیمہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحل بحل کر دی، اور اس طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے ہم، یعنی کہ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ساتھ ہی اس دنیا میں خیر شروع ہو گئی، آپ نے ہر طرف خیر، ابھی آپ کا ظہور اس دنیا میں آیا ہوا اور خیر اور برکت پھیلنی شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ان کی والدہ ماجدہ نے بھی فرمایا کہ میرے جسم سے نور نکلا جس سے ملک و شام کے محل روشن ہو گئے اور باطل جو ہیں وہ لرزنے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، آپ انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ نے انسانیت کو ایک راہ دینی تھی جو کہ اس سے پہلے اعزاز کسی کو بھی نہیں تھا، کسی انبیاء کرام کو نہیں تھا، کیونکہ آپ پوری کائنات کے لیے آئے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ واحد ذات مبارکہ ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے آئی، پوری کائنات کے لیے آئی، آپ پوری کائنات کے امام ہیں۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اماں علیمہ فرماتی ہیں چونکہ 2 سال دودھ پلانے کے بعد تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جانا تھا، تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ جائیں، آپ سے محبت بھی بڑھ چکی تھی اور آپ کی وجہ سے جو خیر و برکت تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ جائیں۔ خیر چونکہ معاہدہ پورا ہوا، عربوں میں جیسے جو رواج تھا اسی کے مطابق آپ 2 سال مکمل ہونے کے بعد وہاں پر گئیں، آپ کی والدہ محترمہ سے درخواست کی کہ آپ، دائی علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ ابھی مکے میں کوئی وبا بھی پھیلنے کا خدشہ ہے تو کچھ دیر آپ ان کو ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ یہ مضبوط جسم ہو جائے ان کا اور ذرا تھوڑا مزید طاقتور ہو جائیں، تو پھر میں آپ کے پاس آپ کو دے جاؤں گی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے وہ درخواست قبول فرمائی اور انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جو ہے انہیں ساتھ لے جائیں۔ اور اسی طرح دائی علیمہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے ان کو لے کر واپس آ گئی۔ اور آگے ناظرین یہ پہلی ایک قسط تھی، اس کے آگے آپ کو میں مزید قسط وار جو ہے آپ اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے کیسے ہوئے وہ بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔